آدم بوحدہ وحیدم وأحدم بلا جدد ومدد ونصر ووحد فی کمال لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا مثل لہ ولا مماثل لہ لا بلد فلد جلد جسد رسوا غدوا نصبا ولا عیب طاب لہ ثم نشهد أن محبوب ربنا وصمدنا ونذرنا ورونق جدراننا وتبريك بيوتنا وتطهير صدورنا وتغفير ذنوبنا وعلة تقدير حسناتنا وقاسم الرزق رازقنا قريب مجيب منيب قريب ربنا مدبة رتبة أسوة حسنة بدلائل الطائرة الغالبة الظاهرة الباطنة ثم صعد إلى سدرة المنتهى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کا یہ بڑا شکر اور اس کا احسان ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم اور آپ اس تاریخی جلسے میں جمع ہیں۔ ویسے تو اس جلسے کی نسبت جو ہے وہ حضور سیدنا مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کی طرف ہے، لیکن اس کی اصل وہ یہی ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے سالانہ روحانی ٹریننگ۔ اس کو اگر مثال سے سمجھنا چاہیں تو یوں ہے کہ اگر آپ کاشتکاری کرتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں، تو آپ اپنی فصل کو جب لگا دیتے ہیں تو اس کو جو ہے سینچائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس میں پانی نہ لگایا جائے تو وہ مرجھا جائے۔ اسی طرح ہمارے ایمان کی مثال اسی فصل کی طرح ہے کہ اگر اس کو عشق رسول کا پانی نہ دیا جائے، اگر اس کو عشق رسول کا پانی نہ دیا جائے وہ مرجھا جائے، اس پہ دھول آ جائے، اس پہ گمراہی نفاق کی دھول چڑھ جائے۔ یہ روحانی ٹریننگ ہے، اس ایمان کی فصل کو پھر سے تر و تازہ کرتا ہے، پھر سے وہ لہلہانے لگے، پھر سے آپ اس کی گرمی، اس کی شدت کو محسوس کر سکیں، اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کی گفتگو کے لیے جو موضوع جو میں نے سلیکٹ کیا وہ بہت مشکل ترین علماء یہاں پہ موجود ہیں۔ وہ ایسا سبجیکٹ ہے جو مدارس میں جب بچے جو ہے وہ 5 سال درس نظامی پڑھ لیتے ہیں تو جا کے پھر ان کو وہ باتیں بتائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں۔ لیکن میں نے آج یہ ہمت کیا کہ اس مشکل ترین موضوع کو آسان، اتنا آسان کر کے بتا دیا جائے کہ یہ عوام الناس کی سمجھ میں آ جائے۔ جب میں اس موضوع کا نام بتاؤں گا تو آپ اس سے ہی آپ جو ہے وہ یہ ہو جائیں گے کہ آج جس ٹاپک پہ ہم لوگ گفتگو کریں گے، بات کریں گے، وہ یہ ہے کہ اصول عقائد اسلامیہ، اہل سنت کی جو عقائد ہیں اس کے اصول کیا کیا۔ تو یہاں پہ علماء حاضر ہیں، یہ جانتے ہیں کہ جب بچے جو ہے 5 سال پڑھ لیتے ہیں، عربیت میں ان کو مہارت ہو جاتی ہے، تب جا کے پھر وہ سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے کہ انہیں اصول عقائد پڑھائے جائیں، اصول فقہ پڑھائے جائیں، اصول حدیث پڑھائی جائیں، اصول تفسیر۔ لیکن یہ اعلیٰ حضرت قدیم البرکت قائم فیضان ہے اور اس کا تصدق ہے آپ کی دعائیں اور حضور مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کا کرم کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آسان سے آسان طریقے سے آپ میں بہت زیادہ وقت نہ لے کر بالکل براہ راست آ جاتا ہوں موضوع پہ۔ آپ جانتے ہیں کہ میری خواہش بس یہی رہتی ہے کہ آپ جو ہے وہ داد دینے کی بالکل ضرورت نہیں، بس یہ کہ آپ سراپا کان ہو کر بس اس سے زیادہ اور کوئی ایکسپیکٹ نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 شانوں کے ساتھ ملبوس فرمایا۔ کتنی شانوں کے ساتھ؟ 2۔ ایک آپ کی شان نورانیت ہے، شان عظمت ہے، یا اس کو شان محبوبیت بھی کہتے ہیں، اور دوسری شان ان کی وہ ہے جس کو شان مثلیت کہتے ہیں یا شان بشریت کہتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں جمع ہو جائیں تو نبی بنتا ہے، ان دونوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو وہ نبی نہیں بنتا۔ تو آپ بشر بھی ہیں، تمثیل بھی ہیں کہ ہم جیسے ہیں کہ اے میرے حبیب آپ فرما دیں کہ اے لوگوں میں تم میں سے ہی تو ہوں، تم جیسا ہی ہوں،
اور پھر یہ ایک شان ہے، اور دوسری شان کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ بے مثل بھی ہیں، آپ بے مثل بھی ہیں، آپ کے دستے اقدس سے ایسے کام بھی ظاہر ہوتے ہیں جس کی مثال نہیں ہے، ظاہر نہیں ہوتی۔ یہ دو شانیں ایک ساتھ چلتی ہیں۔ تو اب اس کے حوالے سے جو عقائد ہمارے یہاں آئے وہ اس کی تقسیم پانچ قسم سے کیٹیگرائزیشن ہوئی، 5 قسم کے لوگ ہوئے اس عقیدے کو لے کر۔ پہلا وہ طبقہ ہوا جس نے شان مثلیت کا انکار کر دیا، شان مثلیت بشریت کا ہی انکار کر دیا، ٹھیک ہے؟ اور وہ اس طرح ماننے لگ گئے نبی کو، اور وہ یہ عقیدہ کر لیا کہ معاذ اللہ یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عزیر علیہ السلام۔ یہی طبقہ کون ہوا؟ مشرکین کا ہوا، مشرکین ہو گئے۔ دوسرا طبقہ وہ ہوا جس نے نورانیت کا انکار کر دیا اور مثلیت پہ اڑ گیا، جس کو یہود کہتے ہیں یا کفار کہتے ہیں۔ کہ ابو جہل کیا کہتا تھا؟ وہ یہی کہتا تھا کہ لوگوں تم ان کی بات کیوں مان رہے ہو؟ یہ تو ہماری طرح ہے، یہ تو ہماری طرح ہے، ان کی بات کیا ماننے کی ضرورت ہے؟ ان میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ نورانیت عظمت کا انکار کر دیا۔ دو ہو گئے۔ تیسرا طبقہ وہ ہوا جو بین ہے، جو نہ ادھر مانتا ہے نہ ادھر مانتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ گدھے دھوبی کا گدھا، جو نہ ادھر ہے نہ ادھر۔ چوتھا طبقہ وہ ہوا کہ جس نے مان لیا آپ کی عظمت کی، آپ کی عظمت کو تسلیم کر لیا، لیکن چرچا آپ کی مثلیت کا کرتا ہے، اس کو پر زور ڈالتا ہے، بار بار اس کو ذکر کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس مثلیت ہی تو ہے۔ اور یہ وہ طبقہ ہے جو منافقین کا ہے، مداہنین کا ہے، گستاخوں کا ہے۔ اور جب آپ ان سے کہیں کہ آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں حضور کے بارے میں، تو وہ کہیں گے نہیں ہم تو مانتے تو ہیں پر اس کا چرچا نہیں کرتے، سیرت کے نام پہ رات بھر جلسہ کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس ہماری ہی طرف ہے، وہ بھی ایسے ہی چلتے تھے، وہ بھی ایسے ہی کھاتے تھے، وہ بھی ایسے ہی جسم و جسمانیت رکھتے تھے۔ اور آخری وہ طبقہ ہے جو مومنین کا ہے، جو اہل سنہ کا ہے، جو اہل سنہ کا ہے۔ وہ کیا ہے کہ بشریت کا اقرار ہے، مانتے ہیں کہ بشریت کا اقرار ہے، مانتے ہیں کہ بشر ہے، لیکن اسرار نہیں، اس پہ ضد نہیں ہے، اس پہ تکرار نہیں ہے، رات بھر اس پہ جلسہ نہیں ہے۔ تکرار نورانیت کا ہے، اسرار نورانیت کے ہے۔ یہ 5 طبقے، یہ اہل سنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب قرآن کی چند آیات اور احادیث سے میں مثال، اس کو بابو کم کر دوں، اس کو ساؤنڈ، مجھے زیادہ ساؤنڈ کی ضرورت نہیں، اس کو کم کر دوں۔ تو قرآن میں آپ کو کچھ مثال آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور اس سے آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ ہمارے اصول کیا ہیں عقائد اسلامی۔ یاد رکھ لیں، میں آج چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں سے اس شبے کو دور کر دوں کہ اہل سنہ کا نام فاتحہ کرانا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں۔ ہماری پہچان فاتحہ سے نہیں ہے، ہماری پہچان عرس سے نہیں ہے، ہماری پہچان مزارات پہ چادر چڑھانے سے نہیں ہے۔ بھائی یہ تو فروعات ہے نا، لوازمات ہیں، مباحات ہیں، مستحبات ہیں، اصول نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں، ترکی میں اہل سنہ ہے، شام میں اہل سنہ ہے، افریقہ کے جنگلات میں اہل سنہ ہے، یہ تو سلام نہیں پڑھتے کھڑے ہو کے یا نبی سلام علیہ، تو کیا یہ سنی نہیں ہے؟ کیا یہ اہل سنہ نہیں ہے؟ یہ اہل سنت ہونے کے لیے سلام پڑھنا کہاں پڑتا ہے؟ فاتحہ ہماری پہچان نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا ہے دشمنوں کا کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں اس مسلک اور یہ مشرب بس اتنا ہی ہے، فاتحہ کر لو اور عرس کر لو اور بس چادر چڑھا لو، یہی ہے، ہرگز نہیں۔ یہ صرف لوازمات ہے، مستحبات ہے، مباحات ہے، ہمارے اصول وہ ہیں، میں اب بیان کروں گا۔ یہ اس سے ہماری پہچان ہے، یہ ہماری پہچان ہے جو میں آپ کو بیان کروں گا۔ وہ پہچان کیا ہے؟ آپ سراپا کان بن کر سنیں۔ وہ پہچان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں حضور کی شان مثلیت کا بھی ذکر ہے، حضور کی شان نورانیت کا بھی ذکر ہے۔
نفاق منافقت یہ ہے کہ جہاں پہ قرآن میں مثلیت کا ذکر ہو اسے لے لیا جائے اور اس سے عقیدہ بنا لیا جائے، اور مومنانہ فراست یہ ہے کہ جہاں شان عظمت کا ذکر ہو، جہاں شان نورانیت کا ذکر ہو اس کو لے لیا جائے، اس سے عقیدہ بنایا جائے، اور جہاں مثلیت کا ذکر ہو اس سے یہ ثابت کیا جائے کہ یہ حضور کی عاجزی ہے، یہ حضور کی انکساری ہے، یہ بڑے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنے منہ سے اپنی تعریف نہیں کرتے، یہ تو آپ کی عاجزی تھی کہ آپ نے ایسا فرمایا۔ اب اس کی مثال میں آپ کو قرآن سے دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے یہ کہلوایا، کیا کہلوایا کہ اے لوگوں، یہ قرآن کی آیت ہے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، کہ اے لوگوں اگر میں غیب جانتا ہوتا تو کیا میں اپنے لیے فائدہ نہیں نکال لیتا ہر کام سے؟ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں ہر بات میں اپنا فائدہ نکال لیتا، پھر تو مجھے کوئی نقصان ہی نہیں پہنچتا، پھر تو مجھے کبھی کوئی نقصان ہوتا ہی نہیں، کیونکہ میں غیب داں ہوں۔ لہذا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اب جب یہ آیت آ گئی تو منافقین نے اس آیت کو پکڑ لیا، مداہنین گستاخوں نے اس آیت کو پکڑ لیا اور یہ عقیدہ بنایا کہ دیکھو حضور تو خود کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں تو خود اپنا فائدہ کر لیتا اور ہر قسم کی جو ہے وہ شر سے بچ جاتا، لیکن حضور یہ کہہ کے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ غیب داں نہیں ہے، اور یہ قرآن کی آیت ہے، اس نے عقیدہ کر دیا۔ لیکن اسی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل حق کو بھی پیدا کیا ہے، ایسے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے جن کو وہ فہم عطا کر دیا گیا ہے جو عرش سے اوپر تھی۔ تو جب اہل حق نے اس آیت کو دیکھا تو یہ جواب دیا کہ نادان تمہیں یہ آیت مل گئی کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، کہ حضور نے فرمایا ہے قرآن میں کہ اے لوگوں اگر میں غیب داں ہوتا تو میں اپنے لیے فائدہ کر لیتا، ہر قسم کے نقصان سے بچ جاتا، تو لہذا تمہیں یہ آیت کیوں نہیں نظر آتی کہ میرا رب دوسرے مقام پہ یہ بھی تو فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، آپ نے یہ کہہ کر کہ آپ غیب داں نہیں ہیں، آپ نے بندگی کا حق ادا کر دیا، آپ نے بندگی کی معراج پہ آپ پہنچے ہو، اور آپ کی عاجزی اور آپ کی انکساری اتنی ہے کہ میں نے آپ کو علام الغیوب بنایا ہے، آپ کو عالم ما کان و ما یکون بنایا ہے، کہ ہر کچھ کو ترک علم آپ کو عطا کیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی عاجزی ہے، آپ کی انکساری ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں علام الغیوب تو میرا رب ہے، میں تو غیب داں نہیں ہوں، لہذا آپ نے بندگی کا حق ادا کیا ہے یہ کہہ کے کہ آپ غیب داں نہیں ہیں، اب میری باری ہے، میں محبوبیت کا حق ادا کروں گا۔ لوگوں تم اس آیت سے عقیدہ نہ بنا لینا کہ میرے محبوب نے یہ کہا ہے کہ وہ غیب داں نہیں ہے، بلکہ اب میں تمہیں ان کی شان محبوبیت دکھا رہا ہوں۔ وہ آیت ان کی شان مثلیت تھی، ان کی عاجزی تھی، ان کی انکساری تھی، اب بات آئی تو اب میں محبوبیت کا حق ادا کر دوں گا۔ اب اے میرے محبوب آپ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ فائدہ کر لیتے، نقصان سے بچ جاتے، تو وہ محمد الرسول ہو کے یہ فرما رہے ہیں، میں اللہ ہو کے یہ کہہ رہا ہوں تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، اے میرے نبی، اے میرے نبی، آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ غیب داں نہیں ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ میں آپ کی طرف وحی کر رہا ہوں یہ غیب ہی تو ہے، غیب کے علاوہ اور سبحان اللہ، یہ غیب کے علاوہ اور کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان تاجدار کائنات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے حبیب یہ آپ کی عاجزی ہے، یہ آپ کا بڑپن ہے کہ آپ بڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو اگر غیب داں ہوتا تو میں تو فائدہ کر لیتا، لیکن رب الہی کو، رب کعبہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ کیا ہے میرے محبوب یہ آپ کی عاجزی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نادان بندے، یہ نادان آپ کی امت اس بات سے عقیدہ کر لے کہ حضور تو کہہ رہے ہیں کہ میں غیب داں نہیں ہوں، تو لہذا اب میں اسی قرآن میں آپ نے محمد الرسول اللہ بن کر یہ کہا تھا کہ آپ غیب داں نہیں، میں اللہ ہو کے یہ کہہ رہا ہوں تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، میں جو کچھ آپ کو دے رہا ہوں یہ سراسر غیب ہی تو ہے، سبحان اللہ، بے شک یہ غیب ہی تو ہے۔ لہذا اہل سنہ کا اصول اور ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم رسالت کے باب میں عقیدہ اس آیت سے نکالتے ہیں
عقیدہ ہم اس آیت سے بناتے ہیں، اس حدیث سے بناتے ہیں اور اس تفسیر کی اس مفہوم سے بناتے ہیں جہاں حضور کی عظمت کا ذکر ہو، جہاں حضور کی عاجزی ہے، جہاں انکساری ہے، وہاں سے عقیدہ نہیں بنایا جاتا۔ آپ مجھے بتائیں یہ نائب حضور فخر ملت الشاہ فرید الدین اشرفی سیوانی، انہوں نے کل اعلان کر دیا ممبر پہ، کیا اعلان کیا کہ کل جلسہ ہے اور اس جلسے کی صدارت فقیر کرے گا۔ کون کرے گا؟ فقیر کرے گا۔ فقیر اس جلسے کی صدارت کرے گا۔ کیا کہنے فقیر کے حق میں حضرت میرے پیر و مرشد کی دعا ہے، یہ فقیر، یہ حقیر کہتے ہیں ناچیز کمتر کو، یہ حقیر بندہ اس جلسے کی صدارت کرے گا۔ اب اس جلسے میں جتنے وہ جمعہ میں جتنے لوگ شریک تھے ان میں ایک بدعقیدہ اٹھا اور اس نے یہ چرچا کرنا شروع کر دیا کہ جناب مولانا صاحب تو فقیر ہیں۔ اس سے لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو وہ دلیل پیش کرے کہ نہیں، مولانا نے تو خود کہا تھا ممبر پہ کہ فقیر جو ہے وہ کیا مثال ہے، اس کو کہا جائے گا کیا جاہل مطلق؟ تمہاری بے غیرتی کس حد تک پہنچ چکی ہے، تمہیں ان کو اپنا حقیر کہنا نظر آ گیا، ان کو اپنا حقیر کہنا سمجھ آ گیا، لیکن شیخ اعظم نے ان کو اپنا نائب کہا، یہ کیوں نہیں نظر آیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص مقدس، وہ انتخاب حضور سید مظفر حسین ہے، وہ انتخاب تمہیں کیوں نہیں نظر آیا؟ وہ نائب خلیفہ حضور مفتی مسلم حسین شمسی ہے، یہ خلافت تمہیں کیوں نہیں نظر آیا؟ آپ نائب سفیان رضا ہے، یہ خلافت کیوں؟ آپ ایک ہی وقت میں رضوی بھی ہیں، اشرفی بھی ہیں، انتخاب حضرت سید مظفر حسین شاہ بھی ہیں، مسعودی بھی ہے، ایک ہی وقت پہ۔ لہذا تمہیں یہ نظر آ گیا کہ حضرت اپنے آپ کو، ارے بیوقوف، اپنے آپ کے بارے میں جو انسان کہتا ہے وہ عاجزی ہوتی ہے، وہ انکساری ہوتی ہے، اس سے عقیدہ نہیں گڑھا جاتا۔ اگر حضور علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ اے بیٹی فاطمہ، میں تجھ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ قیامت کی تیاری میں لگ جاؤ، میں تمہیں قیامت میں نہیں بچا پاؤں گا، تو یہ اس سے عقیدہ نہیں بنایا جاتا، یہ حضور کی عاجزی ہے، یہ انکساری ہے۔ جب یہ بات حضور نے فرمائی کہ میں تمہیں بیٹی حشر میں نہیں بخشوا پاؤں گا، اے بیٹی میں تمہیں حشر میں نہیں بخشوا پاؤں گا، تو وہ رب کعبہ، وہ جلال میں آ گیا، اس کا عرش ہلنے لگا۔ یہ محبوب نے بندگی کا حق ادا کر دیا ہے کہ مالک کائنات ہے، اور اس کے بعد یہ فرما رہے ہیں کہ میں بیٹی تم کو نہیں بخشوا سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اے فرشتوں تباہ ہو جاؤ کہ میرے حبیب نے آج بندگی کا حق ادا کر دیا ہے، آج بندگی کے معراج کو پہنچ گئے ہیں کہ مالک کائنات ہے، میں نے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں مقام محبوب پر آپ کو فائز کرنے والا ہوں، اور اس کے بعد ان کی عاجزی کا یہ عالم، ان کی انکساری کا یہ عالم ہے، یہ اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو نہیں بخشوا سکتا، تو اب گوار ہو جبرائیل، اب محمد الرسول اللہ نے یہ کہا ہے کہ وہ بیٹی کو نہیں بخشوا سکتے، اب محمد الرسول اللہ کا اللہ یہ کہہ رہا ہے بَلْ سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے میرے محبوب آپ بیٹی کو نہیں بخشوا سکتے، آپ بیٹی کی بات کر رہے ہیں۔ رسالت، اختیار سید کائنات، اختیار عصمت مصطفیٰ، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ بیٹی کو نہیں بخشوا سکتے، میں اللہ ہو کے یہ کہہ رہا ہوں کہ تب تک حشر کے میدان کو سمیٹا نہ جائے گا جب تک آپ کو راضی نہ کر لیا جائے، جس کو آپ کہیں گے اگر اس کو میں نے نہ بخشا تو میں اللہ نہیں، پھر حشر کے مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا حضور کی اس حدیث سے عقیدہ نہیں بنایا جائے گا کہ حضور نے اپنی بیٹی سے یہ فرمایا تھا کہ میں بیٹی کو نہیں بخشوا سکتا، لہذا حضور کی شفاعت کا انکار کر دیں، نہیں، بلکہ اس موضوع پر حضور علیہ السلام کی اس عظمت پر میرے رب نے کیا اصول عطا فرمایا تھا، وہ اصول وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ہے، اس سے عقیدہ نکالا جائے گا کہ میرے رب نے وعدہ کر دیا کہ میں آپ کو مقام محمود پر فائز فرماؤں گا۔ اسی کی آپ اور ایک مثال لے لیں، درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد
رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آپ کو اصول سمجھ آ رہے ہیں؟ اصول سمجھ آ رہے ہیں کہ عقیدہ کیسے لیا جاتا ہے؟ ہر آیت سے عقیدہ نہیں لیا جاتا. بہت ساری آیات ناسخ ہیں، بہت سی آیات منسوخ ہیں، بہت سی آیات میں شان مثلیت کا ذکر ہے، بہت ساری آیات جو ہے وہ مقطعات ہیں جس کے بارے میں کوئی نہیں. تو ایسے نہیں، اصول ہو. اصول کیا ہے؟ کہ معنی اور مفہوم وہی لیا جائے گا جو شان رسالت مآب کے لائق ہو. جو شان ایسا معنی ایسا مفہوم اگر نکل رہا ہے جو شان رسالت مآب کے مترادف نہیں ہے تو وہ عاجزی کا ذکر ہے، آپ کی بندگی کا ذکر ہے، وہاں سے عقیدہ نہیں لیا جاتا. یہ جو ہے ہمارے اصول اہل سنت ہے. اس سے یہ سنیت کی پہچان ہے. فاتحہ سے سنی نہیں پہچانا جائے گا، یہ سنی کی پہچان ہے. یہ اہل سنت کے اصول ہیں کہ ہر وہ شخص جو معنی اور مفہوم قرآن و حدیث سے ایسا اخذ کرے جو شان رسالت مآب کے لائق ہو وہ اہل سنت ہے. چاہے وہ فاتحہ کرتا ہو نہ کرتا ہو، چاہے وہ عرس میں جاتا ہو نہ جاتا ہو، چاہے وہ جلوس میں جاتا ہو نہ جاتا ہو. یہ تو لوازمات، کوئی جانا چاہے جائے، نہ جانا چاہے نہ جائے، لیکن اس میں کمپرومائز نہیں ہے. اگر کوئی یہ چاہے کہ ہم قرآن و حدیث سے وہ معنی مفہوم اخذ کریں جو شان رسالت کی مثلیت کو بتائے، آپ کی عظمت میں جو ہے وہ پھٹا ڈالنے کی کوشش کرے، داغ ڈالنے کی کوشش کرے، یہ اہل سنت سے آپ کی خارج ہے. اسی کی آپ قرآن مثال کہ پورے مدینے میں جو منافقوں کا سردار تھا اس کا نام ہے عبداللہ ابن ابی. کیا نام ہے؟ یہ اس کو کہتے ہیں رئیس المنافقین، یعنی منافقوں کا سردار، سب سے بڑا سرغنہ تھا. اور مدینے کے بچے تو چھوڑے، جانوروں کو بھی پتا تھا کہ یہ منافق ہے. اور جب وہ مر گیا تو اس کا ان کے جو بیٹے ہیں وہ ایمان لے آئے، وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ اپنی چادر عطا فرما دیں، میرا باپ مر گیا ہے، میں اس کی قبر میں آپ یہ چادر رکھ دوں گا. حضور نے اپنا چادر مبارک عطا کرا. یہ جانتے ہوئے کہ عبداللہ ابن ابی چادر دے دی. صحابہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ سرکار ساری دنیا جانتی ہے کہ عبداللہ ابن ابی اتنا بڑا منافق ہے، رئیس المنافقین، آپ اس کو چادر عنایت فرما رہے ہیں. حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اس کے جنازے میں آپ نے شرکت کیا. اور آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھ گئے. فاروق اعظم نے پکڑ لیا، یا رسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کے بارے میں تو یہاں کے جانور جانتے ہیں، اس کے بارے میں تو بچہ جانتا ہے مدینے کا کہ یہ رئیس المنافقین ہے. آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ اس کے جنازے پہ کیسے آپ پڑھا سکتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھایا اور اس کی قبر پہ آپ حاضر ہوئے، تشریف فرما ہوئے آپ عبداللہ ابن ابی کی قبر پر. اگلے دن قرآن کی آیت آئی. کیا آیت آئی؟ کہ اے میرے حبیب، آپ منافقوں کی قبر پہ کھڑا نہ ہوا کریں. آپ منافقوں کی قبر پہ کھڑا نہ ہوا کریں، اس کا جنازہ نہ پڑھایا کریں. ٹھیک ہے؟ اب جو منافقین کا طبقہ ہے اس نے اس آیت کو لے لیا کہ اگر حضور جانتے ہوتے اور اگر حضور کے قدموں میں اتنی برکت ہوتی کہ اگر حضور کے قدم لگ جائے قبر پہ اور تو بخشش ہو جاتی ہے، تو پھر عبداللہ ابن ابی کی بخشش کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ، حضور اس کی قبر پہ گئے تھے نا، اس کی بخشش کیوں نہیں ہو گئی؟ اور اگر حضور جانتے ہوتے تو پھر حضور کیسے ایسا کرتے کہ وہ منافق خبر پہ آپ چلے گئے؟ یہ معنی نکال لیا آپ نے، یہ معنی نکال لیا. بدعقید کی گمراہی میں مبتلا ہو گئے، جیسا کہ قرآن نے فرمایا تھا کہ یضل بہ کثیرا، کہ جن کے پاس عشق رسول کا چشمہ نہیں ہے وہ اسی قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے. یضل بہ، اسی قرآن سے گمراہ ہو جائیں گے. کیا معنی نکالا کہ دیکھو اللہ نے منع کر دیا جانے سے، وہ حضور جو ہے وہ منافق کی خبر پہ چلے گئے. اور اگر حضور کے جانے سے مغفرت ہونی ہوتی تو عبداللہ ابن ابی کو کی مغفرت کیوں نہیں ہوئی؟ تو اب اہل سنت جو اہل حق ہیں انہوں نے بھی اسی آیت کا معنی کیا ہے. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، تم یہ کہتے ہو کہ حضور کے جانے سے عبداللہ ابن ابی کی مغفرت کیوں نہیں ہوئی. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میرا رب یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ کے قدمین مبارک جب تک اس بدبخت کی قبر پہ لگے رہیں گے اس پر عذاب نہیں آتا. لہٰذا آپ اپنے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس
मुक़द्दस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही बात तो हम भी कह रहे हैं। तुम बस फर्क ये है कि तुम उस आयत से उस अजमत में खलल डालना चाहते हो, उस अजमत को चाक करना चाहते हो कि हुजूर के कदमैन शरीफैन में इतनी बरकत नहीं है कि वो बख्शिश करवा दे। और हम ये कह रहे हैं कि हटने का हुक्म इसीलिए तो दिया गया क्योंकि जब तक हुजूर खड़े रहते वहाँ पे अजाब नहीं आ सकता था, तो अजाब देना था, इसलिए हुजूर को फरमाया गया कि आप मुनाफिक की खबर पे। तो आपने देखा एक ही आयत है, एक ही माना है, लेकिन उससे फहम मुख्तलिफ है। कोई उससे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में हतक का माना निकालता है और कोई उसी आयत से, उसी हदीस से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत का माना निकालता है। दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा एक बार आप पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद हिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी बात मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ, आखिरी मिसाल जिससे उसूल हमारे आपको समझ आ जाएं कि हमारे अहले सुन्नत की क्या पहचान है और ये किस हमारे प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रीड या कायदे अहले सुन्नत, उसका प्रिंसिपल क्या है, किस पर हम अहले सुन्नत की बुनियाद है। फातिहा, दरूद और जुलूस से हमारी पहचान, ये तो लवाज़िमात हैं। आखिरी मिसाल मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह हज़रत की तशरीफ़ आवरी हो जाएगी। आखिरी बात आप सरापा कान कर सुने। इसी कुरान में ये फरमाया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक़, या मेरे महबूब ववजदका ज़ाल्लन फहदा। क्या फरमाया? ववजदका ज़ाल्लन फहदा। अब दाल जो है तो अरबी में कई माने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अब जो मुनाफिकीन का तबका है, मुदाहिनीन का तबका है, गुस्ताखों का तबका है, वो दाल का ऐसा माना निकाल के आपके सामने तर्जमा करेगा जिससे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आज़मत में हतक बात शान रिसालत मआब में जो है वो हतक बात वाक़ई हो और अहले हक अहले सुन्ना वो माना आपके सामने बयान करेंगे जिससे अज़मत रिसालत आपके सामने खुल के सामने आए। उसी आयत से अज़मत रिसालत आपके सामने खुल के आ जाए। गाल का माना होता है गुमराह। क्या माना? गुमराह एक माना है, इसके आगे और भी माने हैं, मैं बताऊंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब मुकर्रम से खिताब करते हुए क्या फरमाया? ववजदका ज़ाल्लन फहदा। क्या है मेरे महबूब, हमने आपको दाल पाया, हमने आपको दाल पाया। तो अब गुस्ताखों ने तर्जमा कर दिया कि गुस्ताख आपको गुमराह पाया। फहदा, जब गुमराह पाया तो आपको हिदायत अता फरमाया। ये इसी कुरान में सूरह दुहा, इसी कुरान की आयत से उन्होंने ऐसा माना निकाल लिया जिससे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत में हतक बात हो। क्या है मेरे महबूब, हमने आपको गुमराह पाया, माअज़ल्लाह को हिदायत अता फरमाया। अस्तग़फिरुल्लाह। अब इसी आयत को हम भी ले रहे हैं, इसी आयत को अहले हक भी ले रहे हैं, इसी आयत को अहले सुन्नत भी ले रहे हैं कि भाई दाल का तो सिर्फ यही माना नहीं होता है गुमराह, दाल की तो और भी बहुत माने हैं, दाल के और भी कई माने हैं। एक माना आपके सामने मैं अर्ज़ करता हूँ कि दाल ऐसी कैफियत को कहते हैं, ऐसी मोहब्बत को कहते हैं कि इंसान जिससे मोहब्बत करने लग जाए उसके सिवा बाकी सबको भूल जाए और फिर इससे भी मामला आगे बढ़ जाए कि वो मोहब्बत में इस तरह फना हो जाए कि वो खुद अपने आप को भी भूल जाए। अल्लाह, माँ सिवा अपने महबूब के माँ सिवा सबको भूल जाए और माँ सिवा के अलावा खुद अपने आप को भी भूल जाए मोहब्बत में। तो ऐसी कैफियत को दाल कहते हैं। दाल की मोहब्बत में खुद रफ्ता हो जाना, अपने आप को भुला देना, महबूब के अलावा माँ सिवा को भुला देना। तो मेरे रब ने, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब मुकर्रम को ये हुक्म फरमाया था कि ऐ मेरे हबीब वज़्कुर इस्म रब्बिक व तबत्तल इलैहि तब्तीला। क्या है मेरे महबूब, आप अपने रब का जिक्र ऐसे किया करें, आप मुझे ऐसे याद किया करें कि आप मेरे सिवा माँ सिवा सब कुछ को भुला दें। तब्तीला, और फिर सब कुछ भुलाने के बाद मेरा जिक्र ऐसे करे कि खुद अपने आप को भुला दे, अपनी सिफात को भुला दे, अपनी वजूद को भुला दे, अपनी जात को भुला दे, अपनी जात को भुला दे, अपनी सिफात को भुला दे, अपने वजूद को भुला
کھلا دے، خاندان والوں کو کھلا دے، اور آپ پر آپ کی صفت باقی نہ رہے، بلکہ آپ کی صفت کو میں اپنی صفت سے رنگ دوں، اللہ اللہ سبحان اللہ آپ کی سبحان صفت اللہ نکال لوں اور آپ کی ذات میں اپنی صفت ڈال دوں۔ باری تعالیٰ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی صفت اپنی کیریکٹرسٹک نکال دے اور اپنے رب کی کیریکٹرسٹک اپنے اندر لے لے؟ تو میرے رب کا جواب آیا، تم دیکھنا چاہتے ہو کہ میں اپنی صفت بندے پہ کیسے چڑھاتا ہوں؟ تو دیکھو دشمنوں کو حضور علیہ السلام نے کنکڑی اٹھایا اور دشمنوں کی طرف پھینکا، وہ سارے اندھے ہو گئے۔ صحابہ نے دیکھا، تمام صحابہ نے دیکھا کہ حضور نے سبحان اللہ سبحان کنکری اللہ اٹھایا تھا، حضور نے کنکری اٹھایا تھا۔ اگلے دن قرآن کی آیت آ رہی ہے کہ اے میرے محبوب، اب میں انہیں بتاتا ہوں کہ میں اپنی صفت کیسے بندے پہ چڑھاتا ہوں۔ ان سب نے دیکھا تھا کہ حضور نے کنکری اٹھایا ہے، لیکن میں رب ہو کے کہہ رہا ہوں وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمى، کہ اے لوگوں میرے حبیب نے کنکر نہیں ماری تھی، اللہ نے کنکر ماری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، شان تاجدار کائنات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ جو میری محبت میں، میرے ذکر میں میرے علاوہ سب کچھ بھلا دیتے ہیں اور میری محبت کے عروج پہ پہنچ کے اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، عرس مقدس، جشن علم شریف، جشن علم شریف، زیارت علم شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات قریب قریب آ جائیں۔ حضور مفتی جھارکھنڈ مفتی صاحب قبلہ بھی ادھر سے تشریف لا رہے ہیں، راستہ بھی دیجیے ماشاءاللہ۔ ادھر سے بھی رحمت و انوار کی بارش، ادھر سے بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفتی جھارکھنڈ، حضور فرید ملت، نعرہ تکبیر، عرس مخدوم کچھوچا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم مصرف، فیضان مخدوم مصرف، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آپ حضرات کرسیوں پہ تشریف رکھیں، لہذا درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا سفينا حبيبنا نبينا مولانا محمد وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اے میرے محبوب اپنے رب کا ذکر اس طرح فرمائیں، اپنے ذکر کو میں میرے حبیب اپنے رب کو ایسے یاد کریں، اس کے نام کو ایسے جپا کریں، وَتَبَتَّلْ، کہ آپ سب سے ٹوٹ جائیں، سب سے ٹوٹ جائیں۔ تبدیلا، دو لفظ ایک ہی بات، تبتل اور تبدیل۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ایسا بھولے کہ صرف اس کے ماں سوا نہ بھولے، بلکہ اس کے ذکر میں ایسے محو ہو جائے کہ اپنے وجود کو بھول جائے، اپنی صفات کو بھول جائے، تاکہ میں آپ کی ذات میں صفات الہیہ کا ذکر فرماؤں۔ کیسے؟ رب کی صفت اس نمونہ انسان میں نظر آئے کہ صحابہ کی جماعت نے دیکھا، اپنی اسی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ حضور نے کنکر اٹھا کے مارا، لیکن میرے رب نے یہ اعلان فرمایا کہ اے لوگوں میں نے اپنی صفت کا رنگ اپنے حبیب مکرم پہ ایسے چڑھا دیا ہے کہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ میرے حبیب مکرم نے کنکر اٹھا کے پھینکا تھا، لیکن میں رب ہو کے اعلان کر رہا ہوں کہ خدا کی قسم، مجھے میری عزت کی قسم کہ وہ کنکری آپ نے نہیں پھینکا تھا، لیکن اللہ رما، وہ تو کنکری اللہ نے پھینکا۔
حکم کری اللہ نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام سے جو ہے وہ بیعت لیا. اب بتائیں آپ نے بھی بیعت کیا ہے کیسے کرتے ہیں؟ ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں, ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں. صحابہ نے ہاتھ میں ہاتھ, صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بڑی صحابہ کی بڑی جماعت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا. کس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں بیعت کیا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس بیعت کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا تو یوں نہیں فرمایا کہ تم نے میرے حبیب مکرم کے ہاتھ میں بیعت کیا. کیا فرمایا؟ ید اللہ فوق ایدیہم, کہ تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ میرے حبیب کا ہاتھ تمہارے ہاتھوں میں ہے, میرے حبیب کا ہاتھ تمہارے ہاتھوں میں ہے. میں رب ہو کے تمہیں یہ بتا رہا ہوں ید اللہ فوق ایدیہم, کہ میرے حبیب کا ہاتھ تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے, بلکہ انہوں نے تو اللہ کے ہاتھ میں بیعت کیا. انہوں نے تو اللہ کے ہاتھ میں یہ ہے بتبتل علیہ تبتیلا, کہ میرے اپنے رب کا ذکر اس طرح فرمائیں کہ آپ کی صفات آپ کی نہ رہے, آپ کی ذات آپ کی نہ رہے, بلکہ ذات آپ کی ہو. میں اپنی صفات اس پہ چڑھا دوں, میں اپنی صفات کا رنگ اس پہ چڑھا دوں کہ آپ کا کرنا میرا کرنا, آپ کا کہنا میرا کہنا, آپ کا دیکھنا میرا دیکھنا, آپ کا سننا میرا سننا, آپ کی بے ادبی میری بے ادبی, آپ کی دشمنی میری دشمنی. تو اس محبت کی اس کیفیت کو دال کہتے ہیں, جس کا ذکر سورۃ الضحیٰ میں ہے. تو جب مداہنین, وہ جو تیسری کیٹیگری ہے کہ جو اپنے اصول اس طرح بنا رکھا انہوں نے کہ ہمیں قرآن اور حدیث کا وہ مفہوم اخذ کرنا ہے جس صرف شان رسالت آپ میں حد تک واقع ہو, کمی واقع ہو, مثلیت کو ثابت ہو, تو وہ دال کا معنی کیا لیں گے؟ گمراہ کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو آپ کو ہدایت عطا فرما دیا. لیکن اہل حق اہل سنت کے اصول کیا کہتے ہیں؟ ہمارے اصول یہ کہتے ہیں کہ معنی و مفہوم قرآن و حدیث کا وہ لیا جائے جو شان رسالت میں سے گمراہی یہ شان رسالت میں آپ کے لائق ہے بات نہیں. تو اس لیے دال کا یہاں معنی کیا ہے کہ اے میرے محبوب, میں نے آپ کو اپنی محبت میں تبتل الیہ تبتیلا, ایسی کیفیت میں پایا اپنی محبت میں کہ آپ ماں سوا اللہ کے سب کو بھلا چکے تھے, ماں سوا اللہ کے آپ نے خود کو بھی بھلا دیا تھا. تو پھر میں نے کیا کیا؟ فہدا, پھر براق بھیج دیا, پھر اپنے پاس بلا لیا اور پردے اٹھا دیا. فہدا, اپنی طرف ہدایت فرمائی, اپنی ذات کی طرف ہدایت فرمایا. یہ اس کا معنی ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام صلی اللہ علیہ اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. میں آخری مثال آپ کے حوالے کروں گا, اس کے بعد آپ سے رخصت, تاکہ اصول اہل سنت واضح ہو جائے آپ کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ, صحابہ کی جماعت کے ساتھ آپ سفر پر, کہاں ہیں؟ سفر پر. اور شام ڈھلنے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی گئی. کیا ڈیوٹی لگائی گئی؟ کہ فجر کی نماز میں سب تمام لوگ جو ہے وہ آرام کریں گے اور حضرت بلال جو ہے وہ جاگتے رہیں گے اور فجر کی جماعت میں سب کو اٹھائیں گے. کیا ڈیوٹی لگائی گئی؟ کہ آپ کو سونا نہیں ہے, جاگتے رہنا ہے, اور صبح فجر میں سب کو اٹھانے کی ڈیوٹی آپ کی ہے. اب اتفاق سے ایسا ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی سو گئے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے اور تمام صحابہ بیدار ہوئے, تب تک سورج جو ہے وہ طلوع کر چکا.
یہ حدیث شریف ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ مداہنین نے اس حدیث کو پڑھا، منافقین نے اس حدیث شریف کو پڑھا، اس سے کیا عقیدہ اخذ کیا؟ اس سے کیا عقیدہ اخذ کیا کہ دیکھیں ہماری ہی طرح تو ہیں، ان کی بھی قضا ہو جاتی ہے کبھی کبھی۔ اللہ اللہ استغفر اللہ۔ آپ دیکھیں حدیث شریف میں لکھا کہ ایسا ہو گیا تھا ایسا، اس سے یہ عقیدہ اخذ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اصول کلیئر نہیں، پرنسپل صحیح نہیں ہے، بنیادیں صحیح نہیں ہیں، یہ تمیز نہیں ہے کہ کہاں سے عقیدہ اخذ کیا جاتا ہے اور کس حدیث سے اور کس آیت سے کون سا مفہوم اخذ کیا جاتا ہے، یہ تمیز نہیں، اصول واضح نہیں۔ کیا عقیدہ اخذ کیا؟ دیکھیں حدیث شریف میں ذکر ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے اور جب بیدار ہوئے سورج پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ جب بیدار ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے با جماعت نماز ادا کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ کیسے نماز ادا کرتے؟ آپ کی نماز جب قضا ہو جاتی ہے تو آپ باجماعت ادا کرتے ہیں، تو پھر حضور نے باجماعت کیسے ادا کیا؟ تو لہٰذا اس نے حدیث شریف کے اس حصے کو لے لیا کہ قضا ہو گئی اور اس حصے کو کھا گیا کہ باجماعت ادا کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اصول اہل سنہ ہے کہ نبوت سو نہیں سکتی، شخص کا دل بیدار ہوتا، تو جو سو نہیں سکتا اس کی نماز قضا نہیں ہو سکتی۔ تو پھر سورج کے نکلنے کے بعد آپ نے کیسے نماز کو جو ہے ادا کر دیا؟ اس کو اور ایک مثال سے سمجھیں۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے، آپ سب نے سنا ہوگا کہ جناب حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ عصر کی جب جو سورج جو ہے غروب ہونے والا تھا اور آپ رونے لگے، جب بیدار ہوئے تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز قضا ہوتا، تو آپ نے اشارہ فرمایا سورج کو واپس کیا۔ صحیح ہے نا؟ بالکل۔ آپ بتائیں جو آرام کروا رہا تھا اس کی نماز قضا ہو گئی، تو جو آرام کر رہا تھا اس کی بھی تو تو لہذا حضور علیہ السلام نے سورج کو پلٹا کے یہ بتا دیا کہ لوگوں امتیوں کے لیے ایسا ہے کہ تم وقت کے تابع ہو، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ تمہارے لیے ہے کہ تم وقت کے تابع ہو، لیکن یہ محمد رسول اللہ کے لیے ہے کہ وقت میرے تابع ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، اختیار تاجدار کائنات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تمہارے لیے ہے کہ تم وقت کے حساب سے چلتے ہو، لیکن یہ میرے لیے ہے کہ وقت میرے حساب سے چلتا ہے، لہذا نبوت کی نماز قضا نہیں ہو سکتی۔ حضور علیہ السلام کا طلوع آفتاب کے بعد جگنا یہ بشری تقاضا نہیں ہے، یہ امت کے لیے سبق ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کبھی ایسا ہو جائے، تم کبھی نیند میں رہ جاؤ، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی اٹھو فوراً وضو کر کے اس نماز کو ادا کرو۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے بشری تقاضا نہیں تھا کہ آپ طلوع آفتاب کے بعد جگے، بلکہ یہ امت کو سبق سکھانے کے لیے آپ نے بتایا کہ جب تمہارے ساتھ کبھی ایسا ہوگا تو وقت تمہارے تابع نہیں ہے، تم وقت کے تابع ہو، تمہیں اس کے حساب سے چلنا ہوگا، تو لہٰذا یہ میری سنت ہے، میں اس کو اپنی سنت تمہیں عطا کر رہا ہوں۔ اس لیے آپ نے فرمایا ایسا بھی ہوا کہ حضور علیہ السلام نماز میں ہیں، کلام مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ تلاوت فرما رہے ہیں، آپ نے جس آیت کو پڑھا اس کے بعد وہ آیت چھوٹ گئی، آپ نے چھوٹ کیا گئی چھوڑ دیا اور اس کی اگلی آیت پڑھی، تو پیچھے کسی صحابی نے آپ کو لقمہ عطا کیا۔ تو اب اس سے مداہنین نے کیا عقیدہ نکالا کہ دیکھیں ہماری ہی طرح تو ہے، جیسے ہمارے حافظ صاحب بھول جاتے ہیں تو ویسے ہی بھول جاتے ہیں۔ ارے یہ حضور علیہ السلام کا بشری تقاضا نہیں تھا کہ وہ آیت مس کر گئی، بلکہ یہ امت کو سکھانے کے لیے آپ ایسا کر رہے تھے کہ کل تمہارے یہاں تراویح ہوگی، کل تمہارے یہاں نمازیں ادا کی جائیں گی، تو اگر کبھی ایسا ہو جائے تو لقمہ دینے کا یہ سنت طریقہ ہے، یہ میں تمہیں عطا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ لہذا وقت اسی طرح اور بھی کئی مثالیں ہیں، آپ کو میں بدر کا واقعہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، آپ میں سے شاید جو لوگ نہ ہوں کہ جب بدر کے قیدی کو باندھ کے لایا گیا تو حضور علیہ السلام نے مشورہ کیا صحابہ کہ اے ابو بکر آپ بتائیں ان قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اے عمر آپ بتائیں ان قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ فاروق اعظم نے کہا حضور سب کو کاٹنا چاہیے۔
اور سب کو وہی کاٹے جو اس کا سب سے قریبی رشتہ دار ہو. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشورے کو پسند نہیں کیا. صدیق اکبر کے مشورے کو پسند کیا کہ حضور ان سے فدیہ لے لیں اور سب کو معاف فرما دیں. اگلے دن قرآن کی آیت آئی. کیا آیت آئی کہ تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کے نام پہ خون بہایا جاتا ہے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاروق اعظم کے مشورے کو پسند کیا تھا اور حضور نے سیدنا صدیق اکبر کے مشورے کو پسند کیا. اب جب یہ قرآن کی آیت گستاخوں کے ہاتھ لگ گئی, مداہنین کے ہاتھ لگ گئی, درود پاک پڑھیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جب یہ آیت گستاخوں کے ہاتھ لگ گئی, مداہنین کے ہاتھ میں لگ گئی, تو انہوں نے اس سے کیا نتیجہ نکالا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا فیصلہ فرمایا جس کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند کچھ اور تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا کہ ان قیدیوں کو قتل کیا جاتا, حضور نے معاف کر دیا. تو لہذا حضور کو معاذ اللہ ڈانٹ کے طور پہ یہ آیت آئی کہ تم لوگ جو ہے وہ دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کے نام پہ خون بہایا جائے. یہ گستاخوں نے معنی نکال دیا. آپ پوچھیں کہ بھئی ایسی بات آپ کیوں کر رہے ہیں حضور کی شان میں, تو وہ قرآن کی آیت ہے. دیکھیں قرآن میں یہ لکھا ہوا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس اصول نہیں ہے, پرنسپل صحیح نہیں ہے, غلط مفہوم نکال دیا. اب اہل حق نے ان سے یہ سوال کیا, اہل سنہ نے یہ سوال کیا کہ اگر آپ کے حساب سے بطور ڈانٹ کے یہ آیت آئی تھی, تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فیصلہ لے رہے تھے کہ ہمیں انہیں کاٹنا نہیں ہے بلکہ انہیں معاف کر دینا ہے, تو اسی وقت جبرائیل امین کیوں نہیں آ گئے آیت لے کے؟ فوراً اسی وقت آ جاتے کہ اے اللہ کے رسول, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ انہیں معاف نہیں کیا جائے بلکہ ان کو قتل کیا جائے گا. اس وقت کیوں نہیں آئے؟ اسی وقت آ جاتے. ایسا تو ہے نہیں کہ جبرائیل امین کو جو ہے آنے میں جو ہے وہ ٹرین سے آنا پڑتا ہو یا فلائٹ سے آنا پڑتا ہو, تو اس کے لیے ٹائم چاہیے. وہ تو ایک پر ہلائے گی تو عرش سے فرش پر اللہ تو فوراً آ جاتے اسی وقت, یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کا حکم یہ ہے. لہذا اس آیت میں اس بات کو نہیں بتایا جا رہا کہ یہ فیصلہ آپ کا پسند نہیں آیا, بلکہ یہ عظمت رسالت کا بیان ہے کہ اے میرے محبوب, آپ کے رب کا ارادہ یہ تھا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے. لیکن جب رب نے آپ کے ارادے کو جانا کہ آپ چاہتے ہیں کہ انہیں معاف کر دیا جائے, تو آپ کے رب نے یہ پسند کیا کہ اپنی آیت اور اپنا فیصلہ جو ہے اسے روک لیا جائے تاکہ محبوب کا فیصلہ پورا ہو جائے, محبوب کی مرضی پوری ہو جائے. بے شک میں چاہتا تھا کہ ان تمام لوگوں کو قتل کیا جائے, لیکن آپ یہ چاہتے تھے کہ معاف کر دیا جائے. تو اگر میں اسی وقت آیت اتار دیتا تو پھر آپ مجبور ہو جاتے اس قرآنی آیت کی قرآنی حکم کو جو ہے پورا کرنے کے لیے. لہٰذا آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرمایا کہ مرضی آپ کی پوری ہو, مرضی پوری ہونے کے بعد میں آیت اتاروں گا کہ محبوب میں تو چاہتا تھا کہ ایسا نہیں ایسا ہو, لیکن آپ کا ارادہ کچھ اور تھا, تو میں نے جبرائیل امین کو فرما دیا, حکم دے دیا کہ ابھی آیت لے کے نہیں جانا, ابھی نہیں جانا, پہلے محبوب کی مرضی پوری ہو جانے دو, اس کے بعد آیت. آپ دیکھ رہے ہیں آیت وہی ہے, کانٹیکسٹ وہی ہے, واقعہ وہی ہے, پس منظر وہی ہے, لیکن مفہوم دو لوگ الگ الگ طرح سے نکالتے ہیں اس کا معنی. ایک ایسا مفہوم معنی نکالنا چاہتا ہے جس سے شان رسالت مآب شان میں جو ہے وہ حتک واقع ہو جائے, اور دوسرا وہ معنی نکالنا چاہ رہے ہیں اہل حق اپنے پرنسپلز, اپنے اصولوں سے ایسا معنی نکالنا چاہ رہے ہیں جو معنی و مفہوم شان رسالت مآب کے لائق ہو. یہ اصل ہماری پہچان ہے, یہ ہمارے اصول ہیں, یہ پرنسپلز آف کریڈ ہے. ہمارا جو عقیدہ ہے اس کو کریڈ کہتے ہیں, یہ پرنسپل آف کریڈ ہے, اس سے ہماری پہچان ہے. ہماری پہچان پھولوں سے, گاگر سے, چادر سے, مزارات پہ جانے سے, عرس منانے سے, فاتحہ کرنے سے نہیں ہے. یہ تمام تو لوازمات ہیں, مستحبات ہیں. کوئی فاتحہ کرے نہ کرے, اگر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وفادار ہے تو وہ اہل سنت ہے. جو ترکی میں ہے, جو سلام کھڑے ہو کے نہیں پڑھتا, وہ بھی اہل سنت ہے. جو شام میں ہے, جو عرس نہیں مناتا, وہ بھی اہل سنت ہے. جو مراکش میں ہے, جو مزارات پہ نہیں جاتا, چادر گاگر نہیں کرتا, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وفادار ہے, معنی و مفہوم قرآن و حدیث کا وہ نکالتا ہے جو شان رسالت مآب کے لائق ہو, تو وہ سلام نہیں کرنے کے باوجود بھی سننی ہے, وہ فاتحہ نہیں کرنے کے باوجود بھی سننی ہے. ہمارے اصول فاتحہ اور درود اور جو ہے وہ
مزارات پہ جانے سے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف کیا ہے، فروعات ہیں، لوازمات ہیں، مستحبات ہیں، مباحات ہیں۔ یہ ہماری اصول تھوڑی ہے، ہمارا اصول وہ یہ ہے جو ابھی بیان کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایسے معنی و مفہوم اخذ کیے جائیں گے قرآن سے جو آپ کی شان کے لائق ہو، جو آپ کی شان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو انشراح صدر نصیب فرمائے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ حضرت قادر بریلوی کا فیضان اور مخدوم سمنا کی دعا سے یہ مشکل موضوع میں آپ تک پہنچانے میں کامیاب رہوں گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔